میرے پاس بہت سی گنجائش ہے، بہت سی قسم کی جو ہماری جابز ہوتی ہیں ووکیشنز کی ہوتی ہیں. کچھ جو ہماری جابز ہیں وہ نیڈ بیسڈ ہیں، انتہائی درجے کی نیڈ ہے. مثلاً ہیلتھ اور ایجوکیشن، یہ نیڈ بیسڈ جاب ہے، ان کی ضرورت ہے. کچھ ہماری جابز انٹرٹینمنٹ ریلیٹڈ ہیں. تو کیا ہو گیا ہے کہ ہم نے انٹرٹینمنٹ پہ بہت زیادہ فوکس کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ ان کا لیکن جو ایک بات تھی نا کیف کی، وہ میں آپ سے اس کو پوچھنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ ویلیڈیشن نہیں ہوتی یا گھر سے ہمیں سراہا نہیں جاتا، گھر میں ہی سب اتنا کالا کالا بول دیتے ہیں کہ باہر جب کوئی کہتا ہے کہ واہ تم کیا ہو تو پھر بندہ اسی پہ ہی لگ جاتا ہے. پہلے تو ہم ان پرابلمس کو دیکھتے تھے، اب تو پرابلمس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ گھر والوں کی طرف سے جو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ٹیکن فار گرانٹیڈ والا، یہ بھی کیا وجہ بنتا جا رہا ہے کہ ہماری ینگر جنریشن کو، خصوصی طور پہ میں بات کروں گی، کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے میرا ٹیلنٹ بھی سامنے آئے گا اور میں پاپولر بھی ہوں گا اور فائنینشلی اسٹرانگ بھی. اس میں الگ الگ نیڈز ہیں. کسی کی صرف فائنینشیل نیڈز ہیں، کسی کی ویلیڈیشن کی نیڈز ہیں، اور کسی شخص کی سیلف اسٹیم بڑی لو ہے. وہ وقتی طور پہ اپنی سیلف اسٹیم کو ایک ببل سیلف اسٹیم اس کی بن جاتی ہے اور ہر لائک کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے. مگر ہر مرتبہ جب وہ ایک نئی پکچر یا نئی ویڈیو پوسٹ کرتا ہے اور اس پہ لائکس نہیں آتی تو وہی سیلف اسٹیم نیچے بھی گرتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ببل ہے. اور اسی طرح جو ویور ہے آپ کا، جو آڈینس بیٹھا ہے، وہ آڈینس بھی کبھی ایک شخص کو لائک کرتا ہے، 1-2 سال لائک کرتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے. جب چھوڑ دیتا ہے تو وہ جو شخص ہے جو مشہور ہو گیا ہوتا ہے وہ ایک ٹراما میں سے گزرتا ہے، سیویئر ٹراما میں سے، کہ اب مجھے لائکس کیوں نہیں مل رہی. اس کے بعد وہ بالکل ایسے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتا ہے کہ مجھے کسی طرح لائکس مل جائیں، تو پھر وہ بہت ہی سب سٹینڈرڈ کنٹینٹ شو کرنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کی ایک بات ہے کہ دیکھیے جب ہم سیڑھیاں چڑھ کر کسی بلڈنگ میں پہنچتے ہیں تو ہمیں تمام اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ بلڈنگ کیسی ہے، سیف ہے نہیں سیف، ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اگر ہم لفٹ سے اچانک پہنچ جائیں 12ویں منزل پہ تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ بلڈنگ کیسی تھی. اسی طرح ڈیسٹینیشن ہے، اگر ہم یہاں سے اسلام آباد جا رہے ہیں اور گاڑی کا سفر کر رہے ہیں تو ایک گریجول ٹرانزیشن ہے. اگر ہم جہاز پہ چلے جائیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں رستے میں کیا کیا صحرا آئے، کتنی خوبصورت جگہیں آئیں، اور کیسے جیوگرافیکلی لینڈ چینج ہوا اور پھر وہ پنڈی بنا، پھر وہ اسلام آباد بنا یا لاہور بنا. ٹھیک ہے، ہم نے تو یہ دیکھا کہ یہاں سے اڑے اور وہاں پہنچ گئے. تو جن لوگوں کو فیم گریجول ملتا ہے ان لوگوں کو سنبھالنا بھی آتا ہے، اور وہ اس فیم کے ساتھ بہت اچھے کام کر سکتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں. لیکن جن کو اوور نائٹ ملتا ہے، کبھی کبھی اوور نائٹ چلا بھی جاتا ہے، ایک تو وہ مسٹرسٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کو فوری پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے سیلیبریٹی بن کے سیلیبریٹی ورلڈ کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگ، مثلا میں آپ کی مثال اگر لوں، کسی اور کی لوں، بہت سے لوگ بڑے بڑے اینکرز گزرے ہیں جن کی پرائیویٹ لائف بہت پرائیویٹ ہوتی ہے، ان کو پھر بھی پرائیویسی پسند ہوتی ہے. اور بڑے بڑے ہمارے اداکار تھے، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پتہ چلا اچھا ان کے تو اتنے بچے تھے. تو ایک پرائیویسی ایک پاور ہے، اس پاور کو ہم نے لوز کر دیا ہے. آپ تو مطلب ٹھیک ہے، آپ کی اپنی بات بالکل صحیح ہے، مگر میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی کہ جو ہمارا مشہور ہونا ہے نا، وہ پاور حاصل کرنا نہیں ہے، وہ پاور کو لوز کرنا ہے. پرائیویسی از اے بگ پاور. ٹھیک ہے، پرائیویسی ایک بہت بڑی پاور ہے جس کو بچے آج کل سمجھ نہیں رہے. آپ نے اپنا سارا کنٹینٹ شو کر دیا، اب کسی بھی ہیکر کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے آپ نے اس کے سامنے سب کچھ رکھ دیا.